اے آخری نسلوں نے دیکھ لو جس طرح ڈائنوسار ہوندے سن نہ اونٹاں دسیا جائے گا کہ ہاں دیوبندی ہوندے سن، بریلوی ہوندے سن، اہل حدیث ہوندے سن، شیعہ ہوندے سن. اے دیکھ لو کچھ نہیں ممیاں بھی بنا کے رکھ لو. جب آپ کی عوام کی اکثریت ناچنا چاہتی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ناچنے دیں ان کو، جانے دیں دوزخ میں. ابھی جو عورت پردہ نہیں کرنا چاہتی جہنم میں جانا چاہتی جانے دیں. آپ ایسے کیسے دنیا کا نظام چل سکتا ہے کہ لوگ آپ کی مرضی کے مطابق چلیں؟ یہاں کے اسٹوڈنٹس آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، اسٹوڈنٹ سارے پسند کرتے ہیں سر، انہوں نے ابے نہیں پسند کرتے. اے آخری نسلوں نے دیکھ لو جس طرح ڈائنوسار ہوندے سن نہ اونٹاں دسیا جائے گا کہ ہاں دیوبندی ہوندے سن، بریلوی ہوندے سن، اہل حدیث ہوندے سن، شیعہ ہوندے سن. اے دیکھ لو کچھ نہیں ممیاں بھی بنا کے رکھ لو، بعد ناپید ہو جانے دے. میرا سوال یہ تھا کہ پچھلے دنوں ہماری یونیورسٹی میں سلور جوبلی کا ہفتہ منایا گیا جس میں مختلف پروگرام ہوئے. اس کے بعد جمعیت والوں نے اپنی مرضی سے کنسرٹ کی پابندی لگوا دی. آپ کا جمعیت کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا ہے؟ خود سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی. ڈنڈے کے زور پہ آپ جو بھی کریں گے اس کا نقصان ہوگا. اگر اس قسم کا کوئی غلط ایکٹیویٹی وہاں پہ کوئی میوزک یا ڈانس پارٹی ہو رہی ہے آپ انتظامیہ کو بتائیں. انتظامیہ نہیں مانتی ہے، بس آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے اس میں شامل نہیں ہونا. تو جو مسلمان ہوں گے اللہ رسول کو بھی مانتے ہوں گے، اللہ رسول کی بھی مانتے ہوں گے، وہ شامل نہیں ہوں گے. لیکن آپ کے ڈنڈے کے زور پہ اگر کوئی شامل نہیں ہوا تو یہ آپ نے کوئی نیکی نہیں کسی کے ساتھ کی، کیونکہ اس کی ڈاکٹرن تو بدلی نہیں ہے. اس طرح تو آپ کسی کو ڈنڈے کے زور پہ نماز بھی پڑھا دیں اس کی نماز نہیں ہوتی. مجھے ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر ملے، ریٹائر ہو چکے ہیں، سینئر 70+ ایج ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ لیاقت باغ کے پاس فارمر پریزیڈنٹ ہمارے ضیاء الحق صاحب نے آنا تھا، تو کہتے ہیں کہ میری باقاعدہ ڈیوٹی اس وقت لگی. اس وقت 17 گریڈ میں تھے وہ، ایک آفیسر رینک کا بندہ، انہوں نے کہا کہ آپ نے نا ان کو وضو کروا دینا ہے کیونکہ وہ نماز کے آپ کو پتہ بڑے پابند تھے. تو کہتے ہیں میں نے سردیاں تھی گرم پانی ارینج کیا ہوا، جب وہ آئے نماز کا ٹائم ہوا تو میں نے کہا سر میں نے وضو کے لیے آپ کا پانی. ان کا بیٹا مجھے پتا تھا نماز کا ٹائم ہے تو وضو گھر سے کر کے آیا ہوں. کہتے ہیں انہوں نے جب وہاں اناؤنسمنٹ کی نا کہ یار اٹھ کے نماز پڑھو سارے، تو لوگ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی وہ نمازیں ہیں بغیر وضو کے. جنازے بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں. جنازے وہ لوگ پڑھنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی. دیکھیں تو ان نمازوں کا دین سے نہ اس طرح کی نمازیں اللہ کو چاہیے، نہ آپ کی ذمہ داری ہے اس طرح کسی سے نماز پڑھوانا. زبردستی کی تو اسلام میں اجازت نہیں، پیغمبر کو اجازت نہیں ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کام؟ آپ صرف دعوت و تبلیغ کریں گے. یہ کام حکومتوں کا ہے. ہاتھ سے برائی کرو، رائے عامہ ہموار کریں. جب آپ کی عوام کی اکثریت ناچنا چاہتی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ناچنے دیں ان کو، جانے دیں دوزخ میں. لیکن آپ کہیں میں ناچ گانا نہیں ہونے دوں گا. یہ تو اس طریقے سے ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو داڑیاں رکھوانی شروع کر دیں، ڈنڈے کے زور پہ آپ ان کو پردہ کروائیں. بھی جو عورت پردہ نہیں کرنا چاہتی جہنم میں جانا چاہتی جانے دیں. آپ صرف اسے آپ سمجھائیں گے. اس طرح دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا. ایسے کیسے دنیا کا نظام چل سکتا ہے کہ لوگ آپ کی مرضی کے مطابق چلیں؟ کافر اور مسلمان، انبیاء کے دشمن اور انبیاء کے ماننے والے ایک وقت میں کو ایگزسٹ کیے ہیں نا ایک جگہ پہ. آج بھی دنیا میں کافر زیادہ ہیں. کو اللہ نے ان سے دنیا کا رزق تو نہیں چھین لیا، آپ سے زیادہ ہی ان کو دیا ہوا ہے. ہاں آخرت اس کے لیے ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ کے لیے نہ، کوئی نہیں پتا. کرتوت پہلے صحیح کرو. تو آخرت ان کے لیے جو پیغمبروں کی پیروی کریں گے صحیح طریقے سے. تو یہ کوئی اس طریقے سے میں نے تو دیکھا ان چیزوں کے نیگیٹو اثرات نکلتے ہیں، لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. اس میں بعض اوقات زیادتی بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی مار پڑ جاتی ہے جن کا اس معاملے میں لینا دینا نہیں ہوتا. اور پھر آپ ایک بندے کی بعض اوقات زندگی چھین لیتے ہیں، اس کی ہڈی پسلی توڑ دیتے ہیں. وہ تو پوری زندگی پھر کسی مولوی ڈنڈے بھی نہیں لگے گا. خدا کا نام لیں، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. ڈنڈے کے زور پہ کسی کو قائل کرنا آپ کا حق ہے، آپ علمی طریقے سے لوگوں کو قائل کریں.